حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے جناب حضرت قاسم بن حسن، امام حسن مجتبی کے بیٹے۔ آپ میدان جنگ میں نکلے، میرے امام علی مقام سے اجازت لی، چچا مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی آپ کے بھائیوں کی امرائی میں بھی اللہ کی راہ میں بھی اپنا خون پیش کرنے لگا ہوں، میں بھی اپنے بابا کی وصیت کے مطابق میں بھی دین کی سربلندی کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے حضرت امام قاسم بن حسن کو اجازت دی۔ ادھر ازرق میدان کے اندر توجہ رہے، عمر بن سعد نے کہا ازرق میدان کے اندر جا، کہنے لگا مجھ سے مذاق تو نہ کر، یہ نوجوان لڑکا ہے، میں سنادید پہلوان، میں اتنا بڑا جرنل، میرے مقابلے میں کوئی بندہ لے کے ہے عمر بن سعد کہنے لگا او ازرق شاید تجھے پتہ نہیں یہ علی کا پوتا ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ ازرق کہنے لگا میں نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں ازرق کا ایک بیٹا جو اس کے دائیں طرف کھڑا تھا کہنے لگا میں جاؤں گا۔ یہ بھی ایک کڑیل قسم کا جوان گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا، اس کے وزن سے گھوڑے کی پشت دھوری ہوئی جا رہی ہے۔ یہ تکبر غرور کی تصویر بنتا ہوا میدان میں آیا، کہنے لگا میں تیری ہڈیاں توڑنے آ گیا ہوں۔ امام قاسم بن حسن خاموش کھڑے رہے۔ جیسے یہ قریب آئے نہ جانے کیسے یہ حیدری تلوار چمکی کہ لوگوں نے دیکھا سر ادھر جا کے گرا، دھڑ ادھر جا کے گرا۔ عمر بن سعد نے کہا ازرق اب دیکھا ہے بچے کا کمال۔ اتنے میں اس کا دوسرا بیٹا ازرق جرنل کا دوسرا بیٹا کہنے لگا میں بھائی کا بدلہ لینے جاؤں گا۔ یہ دوڑاتا ہوا گھوڑا میدان میں نکلا۔ امام قاسم بن حسن وہ اپنی جگہ پہ جمے رہے، کھڑے رہے۔ جیسے وہ نیزہ تان کے آپ کے قریب آیا، آپ نے گھوڑے کو جھٹکا دے کے ہٹایا، وہ آگے نکلا، گھوڑے کو پلٹا کے ایک وار کیا، وہ بھی تڑپتا ہوا زمین پہ آ گیا۔ یہ دیکھ کر ازرق میدان میں آیا، کہنے لگا اب تو اس بچے کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ غصے سے پھکارتا ہوا میدان میں آیا اور رجز پڑتا ہوا آیا، میں نے فلاں جنگ میں اتنے مارے ہیں، میں نے فلاں جنگ میں اتنے مارے ہیں، میں نے فلاں جنگ میں اتنے مارے گئے۔ امام قاسم بن حسن سامنے کھڑے، آپ نے فرمایا ڈینگے تو اتنی مار رہا ہے پر گھوڑے کی زین ٹیڑھی باندھی ہوئی ہے۔ اس نے جیسے ہی نیچے دیکھا ایک تلوار چمکی، علی کے لال نے امام حسن مجتبی کے اس شہزادے نے اس جرنل کو بھی میدان کے اندر گرا دیا۔ عمر بن سعد حیران ہو گیا۔ امام قاسم بن حسن گھوڑے کو پلٹا کے اپنے چچا کے پاس آئے، چچا دیکھیے میں نے کیسے مارا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا او میرے قاسم تیرا چچا اس وقت تجھے اور دے ہی کیا سکتا ہے سوائے اس کے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر عرض کی چچا جان مجھے پیاس نے بڑا تڑپایا ہے۔ فرمایا قاسم صبر کرو، ابھی تھوڑی دیر بعد حوض کوثر پہ جا کر اپنی پیاس بجھا لینا۔ حضرت قاسم بن حسن پھر میدان میں گئے، دعوت مبارزت دی، آؤ آؤ آگے آؤ، علی کا پوتا تمہیں بلا رہا ہے۔ لیکن اب کسی کی ہمت نہیں ہے کیونکہ اتنے بڑے جرنل کا حشر آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ حضرت قاسم بن حسن آپ کی اس پکار پر، آپ کی مبارزت کے طلب پر عمر بن سعد کہنے لگا کہ او بزدلو، اور 3 دن کے پیاسے سے کیوں ڈر گئے؟ اتنا کہتے ہوئے کہنے لگا اچھا اگر اکیلے نہیں جاتے تو چلو مل کے حملہ کرو۔ چنانچہ ان بلوائیوں میں علی کا یہ شہزادہ گھر گیا، چاروں طرف سے تیر آئے، تلواریں چمکی، چاروں طرف سے نیزے آئے، یہ بھی لڑتے ہوئے پشتوں کے پشتے گراتے ہوئے۔ چنانچہ حضرت قاسم بن حسن آپ گھوڑے سے نیچے گرے، آواز لگائی ادرکنی یا متا، او میرے چچا دیکھ لیجئے آپ کا
शहजादा कासिम गिर पड़ा है। अल्लाहू अकबर। हजरत कासिम बिन हसन आप घोड़े से गिरे, इमाम अली मकाम दौड़ते हुए मैदान में गए। उससे पहले ही आपके सरे अनवर को उन यजीदियों ने तन से जुदा कर दिया। हजरत इमाम पाक इमाम कासिम बिन हसन की लाशों को लेकर जैसे ही आए तो एक क़यामत का शोर खेमों में आ गया। न क्यों क़यामत का शोर हो बाबा खेमों में, न क्यों क़यामत का शोर हो बाबा खेमों में। एक लाश कासिम अकबर के ला रहे हुसैन के लाश कासिम अकबर के ला रहे हुसैन। नजर नवाज़ है दिल जगमगा रहे हुसैन के नूर चश्म में हबीबे खुदा रहे हुसैन। यज़ीद लानतुल्लाह का निशाना है, यज़ीद लानतुल्लाह का निशाना है। निगाह कौनो मकाम में समा रहे हुसैन। निगाह कौनो मकाम में समा रहे हुसैन। निगाह कौनो मकाम में समा रहे